الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دو کلاسوں میں ہم نیکی کا قرآنی تصور اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہر انسان کا نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہے، اس کے ہاں ایک نیکی کا تصور ہے۔ اور دوسری پھر ہم نے بات کی تھی کہ مختلف نیکی کے تصورات، یعنی کہ ایک ہمارے ہاں جو مسلمانوں کے اندر بھی ایک دیندار طبقہ ہے، اس کے ہاں نیکی کا تصور اور ہے، ایک جو دین سے ذرا دور ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری، جو دنیاوی لحاظ سے کافی ویل ایجوکیٹڈ ہے، ان کے ہاں نیکی کا تصور اور ہے۔ یعنی کہ ہر انسان نے اپنے ہاں ایک نیکی کا تصور بنایا ہوا ہے، اور نیکی کے ایک جز کو اس نے پورے کا پورا دین بنا لیا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن باقی سارے معاملات دین کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ اسی بات پر ہی پرسکون ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، حقوق العباد پورے کر رہا ہے، لیکن وہ نماز روزہ زکوٰۃ اس میں اس کی کمی ہے، تو وہ صرف اسی کے اوپر پرسکون ہو گیا کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں حقوق العباد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جزوی تصور اور اس کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ایک حکم کو مانے اور دوسرے حکم کو نہ مانے تو ہم اس کی دنیا کی زندگی دردناک کر دیتے ہیں اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی نفی کی ہے کہ ہم ایک کام اللہ تعالیٰ کا ایک حکم مانیں اور دوسرے حکم کو ہم نہ مانیں، پھر تو یہی ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سے دین پر چل رہے ہوں گے۔ جو چیز ہمیں سوٹیبل رکھے گی، جس حکم کے اوپر ہمیں چلنا اچھا لگے گا، ہماری ذات کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، کوئی ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، اس چیز کے اوپر تو ہم عمل کریں گے۔ لیکن جہاں پر ہمارے اوپر تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی وہاں ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہاں پر اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ پھر اس آیت کے پس منظر کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ تحویل قبلہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر سب سے پہلی بات جو بات کی گئی کہ کل نیکی یہی نہیں ہے کہ انسان جو اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لے، اس سے مراد ظاہر اعتبار سے کہ ایک نیکی کا ظاہر ہے اور دوسرا نیکی کا باطن ہے۔ انسان کا سارا فوکس صرف اس کے ظاہر پر ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے باطن پر، اس کی جو اثر روح ہے ہر نیکی کی، ہر کام کی، اس کے اوپر بھی انسان کا فوکس ہونا چاہیے، تاکہ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو۔ دوسری پھر ہم نے بات کی تھی کہ نیکی کا ایمان سے تعلق، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی جتنا دل کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا دل کے اندر یقین گہرا ہوگا، اتنا ہی نیک عمل کرنا وہ آسان ہوگا، انسان اس کے اوپر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہو جائے تو انسان چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی نہیں کر سکتا۔ جب انسان زبان سے کہہ رہا ہے، اگر اس کا دل سے یقین بھی اتنا ہی مضبوط ہو تو پھر اس کا نیک عمل کرنا، پھر وہ سارے نیک اعمال آہستہ آہستہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا ایمان کے ساتھ ہی۔ اس لیے سب سے پہلے سورہ عصر کے اندر جب 4 شرائط کو بیان کیا گیا انسان کی کامیابی کے لیے، اس میں پہلی شرط ایمان، پھر وعاملوا الصالحات نیک اعمال۔ تو سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ اگر ایمان کے بغیر باقی چیزیں ہوں گی تو وہ ساری نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے اندر بھی لوگ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں اور کافی اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی نیکیوں کا اجر انہیں دنیا میں ہی دے دوں گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ آخرت میں صلہ اس کو ملے گا جس کے دل کے اندر یقین بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، آخرت میں اٹھنے کا یقین، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین، یہ جب تک ہوگا تب تک ہی اسے اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ تو اس حوالے سے ہم نے نیکی کے ایمان سے تعلق کے حوالے سے بات کی تھی۔ پھر ہم نے نیت کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ انسان جو بھی نیک عمل کرے خالص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر انسان کا عمل بہت بہت اچھا ہو لیکن اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا ہو تو وہ عمل الٹا ہماری پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔
ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ لوگوں کے سامنے بڑا ہی اچھا بنا پھرتا ہے، لیکن اصل میں اس کے دل کے اندر جو چیز ہوگی، جو نیت ہوگی، اسی کا اسے اجر ملے گا۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پر جیسے سورہ عصر کے اندر 4 شرائط کو بیان کیا گیا، ایمان وعامل الصالحات، دوسروں کو نیک باتوں کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، وہ 4 شرائط تھیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کچھ تھوڑی وضاحت کی، ایمان کی وضاحت کی کہ ایمان کن کن چیزوں پر لے کر آنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، اور رسولوں پر، ان چیزوں پر ایمان لانا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ایمان کے حوالے سے بات کیا کہ اور مزید، جیسے تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آنا، اچھی بری تقدیر ہے، آخرت، اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ جواب دہ ہونے پر ایمان لے کر آنا۔ تو یعنی کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ملا کے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر، اس پر بھی ایمان لے کر آنا۔ یہ مزید اس کی وضاحت پہ آگے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس کی وضاحت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان کی ہیں ایمان کے حوالے سے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کا ایک مثبت جذبہ ہے اور ایک منفی جذبہ۔ جو پوزیٹو اس کے اندر جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، انسان جو بھی نیک عمل کرے اس کے اندر مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ لیکن منفی جذبہ کیا ہے کہ انسان آخرت کے خوف سے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو اس لیے میں نیک عمل کر رہا ہوں۔ یہ بھی اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ نہیں کہ اس کا اجر نہیں ملے گا، لیکن افضل اور اعلیٰ طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہو۔ تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ کا سبب بنتا ہے کہ عمل تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت شامل ہوگی، تو وہ اس کا اجر، اس کا ریوارڈ ہمیں زیادہ ملے گا۔ تو اس کی انسان کوشش کرے۔ پھر ہم نے نیکی کی روح کے حوالے سے بات کی تھی کہ توحید کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور آخرت کے اعتبار سے انسان جو بھی نیک عمل کرے اس کا دنیا کے اندر کسی بھی طرح کا اسے ریوارڈ کا، اسے اجر کا مطلوب نہ ہو۔ اس کا یہ ہو، جو بھی اجر وہ اس کے دل کے اندر خواہش ہو، اس کا مطلوب آخرت کے اندر ہو، کہ دنیا کے اندر مجھے کچھ نہیں چاہیے، عزت، شہرت یا دولت کی شکل میں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو بھی چاہیے آخرت کے اندر ہی چاہیے۔ اور تیسرا کہ رسالت کے اعتبار سے سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی انسان نیک عمل کرے وہ سنت کے خلاف نہ ہو، ہر عمل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ پھر ہم نے یہاں پر کل ہم نے 3 اشخاص کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، اور ایک سخی ہوگا، لیکن انہوں نے دکھلاوے کے لیے وہ سارے کام کیے ہوں گے۔ جو پیک کی یعنی کہ ایک نیکی ہے، ایک مجاہد ہے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، ایک سخی ہے اپنا سارا مال قربان کر دیتا ہے، ایک عالم ہے جو اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے سیکھنے سکھانے میں لگا دیتا ہے۔ لیکن اگر ریاکاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انہی لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نیکی کا سب سے پہلا مظہر جو ہے وہ انسانی ہمدردی ہے۔ اگر کسی شخص کے دل کے اندر انسانی ہمدردی ہی نہ ہو، انسانی خیر خواہی نہ ہو، تو وہ انسان کی نیک ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان کے دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ انسان کے دل کے اندر جو مال کی محبت ہے وہ سب سے پہلے جب اپنے اسے اللہ تعالیٰ کے رستے میں تقسیم کرے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر، پھر یتیموں کے اندر، پھر مساکین کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، پھر کوئی اگر مانگنے والے ہیں ان کے حوالے سے کل اس پہ ڈیٹیل سے بات ہو چکی تھی، اور آخر میں وہ پھر رقاب، گردنوں کی چھڑانے میں کوئی شخص اگر قرضوں کے اندر پھنس گیا تو اس حوالے سے بھی یہ کل ہم نے بات کر لی تھی۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان کی وہ یہاں پر جو پریفرنس ہے، یہاں پر جو آیت کے اندر ہے، سب سے پہلے رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مساکین، پھر کوئی مسافر ہے، پھر سائلین کوئی مانگنے والے ہیں، پھر غلام یا مقروض۔ اس حوالے سے یہ نیکی کا پہلا مظہر ہے۔ دوسرا مظہر اس کے بارے میں وہ بھی کل ہم بات کر چکے کہ دوسرا مظہر جو ہے حقوق اللہ، پہلا حقوق العباد اور دوسرا حقوق اللہ۔ اس میں نماز اور زکوٰۃ، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ایک ہمارا روحانی تعلق قائم کرتی ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہو چکی ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت دنیا دنیا، اچھا گھر، اچھی ڈگری، اس چیز کی
ममानियत नहीं है, इस चीज से मना नहीं किया गया, लेकिन दिल के अंदर सिर्फ दुनिया ही आ जाना और अल्लाह ताला की मोहब्बत ना होना, ये बहुत बड़ी नुकसान की बात है। तो जक़ात इंसान इसलिए देता है कि ताकि अल्लाह ताला ने फर्ज किया ताकि इंसान के दिल के अंदर से माल की मोहब्बत निकल सके, और ये मिनिमम तकाजा है। जैसे नमाज है, जो फर्ज नमाज है वो मिनिमम है, आप उसके अलावा नवाफिल पढ़ें और मुख्तलिफ, इसी तरह जक़ात जो है वो 2.5%, जो 2.5%, वो मिनिमम है। इसके अलावा आप अल्लाह के रास्ते में सदका दें, खैरात करें, वो उससे फिर यानी कि आला चीज है। तो जक़ात मिनिमम यानी कि लिमिट है कि आप इतना तो कम से कम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करें। फिर आज जो अगली चीज है, पहली दो चीजें हमने, नेकी का पहला मजहर इंसानी हमदर्दी, नेकी के चार मजहर हम पढ़ेंगे कि चार तरह से नेकी इंसान कर सकता है। सबसे पहला हकूकुल इबाद के हवाले से बात की, दूसरा हमने हकूकुल्लाह, अब ये तीसरा है कि इंसान जिस माशरे के अंदर रहता है, वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और वो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को जब भी अहद करे। कि इंसान जिस माशरे के अंदर रहता है, जिस सोसाइटी के अंदर रहता है, वहां पर उसके लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं और वो अहद की बुनियाद पर होते हैं। इंसान किसी के साथ लेन देन का मामला कर रहा है तो वो उसके साथ एक वादा करेगा, और उस वादे की बुनियाद पर किसी भी माशरे की बका मुमकिन है। अगर हर तरफ जो है बेईमानी हो, वादा खिलाफी हो, तो फिर माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। जिस तरह निकाह होता है, निकाह के मौके पर एक मर्द और एक औरत, वो भी उन दोनों के दरमियान एक अहद पैमान हो रहा होता है, कि एक वादा हो रहा होता है कि मर्द एक वादा करता है कि मैं इस औरत के हकूक को अदा करूंगा, इसकी इज्जत की हिफाजत करूंगा, इसको नफका जो है इसको मैं पूरा करूंगा। इसी तरह औरत जो है वो भी एक अहद करती है कि मैं इस मर्द के हकूक को अदा करूंगी, इसकी इज्जत की, इसके आबरू की, इसके बच्चों की, इसकी मैं हिफाजत करूंगी और इसके हकूक को अदा करूंगी। तो दोनों मर्द और एक औरत जिस तरह वो एक निकाह की सूरत में एक आपस में मुआहिदा कर रहे होते हैं, एक वादा कर रहे होते हैं, तो इसी तरह बाकी इंसान जिस माशरे में रहता है वहां पर भी इंसान इस तरह दूसरों के साथ एक अहद करता है। एक और अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लह। उस शख्स का कोई ईमान नहीं जिसके अंदर ईमानदारी नहीं, और उस शख्स का कोई दीन नहीं जिसके अंदर अहद की पासदारी नहीं है। तो ये एक मुनाफिक की निशानी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि मुनाफिक की तीन निशानियां, और एक जगह पर चार निशानियां बताए कि मुनाफिक जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जब भी वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाएगी तो वो उस अमानत के अंदर खयानत करेगा। और एक और जगह मजीद इजाफे के साथ चौथी निशानी भी उसके अंदर बताई कि जब वो किसी के साथ झगड़ा करेगा तो वो गालम गलोच करेगा। तो आज हम देखें कि हमारे माशरे के अंदर एक अमूमी तौर के ऊपर एक यानी कि ये जो हमारे अंदर ये जो मुनाफिक की निशानी है वो आज अमूमी तौर पर हर तरफ बेईमानी है, वादा खिलाफी है, झूठ बोलना, और कैसे गालम गलोच करते हैं। तो इन चीजों से अपने आप को भी बचाना, दूसरों को भी इस बात की तरगीब देना। पहली जो दो चीजें हमने बात की, हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह, ये हर इंसान की अपनी जात से है, इंसान उसके ऊपर। लेकिन अब ये हम एक माशरे के तौर पर इसके बारे में बात करें कि एक माशरे के अंदर रहते हुए भी आपको यानी कि उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। फिर मुआहिदों की तीन इकसाम। एक तो है अपने आप से इंसान मुआहिदा करे कि आज के बाद मैं ये कोई बुरा काम नहीं करूंगा, या आज के बाद मैं ये अच्छा काम करूंगा। अपनी रूटीन को, पहले इंसान जो गुनाहों के ऊपर जिंदगी गुजार रहा था, फिर वो अपने आप से सबसे पहले मुआहिदा कि अब से मैं अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। दूसरा मुआहिदे की सूरत है कि बंदों के साथ मुआहिदा, इसके हवाले से अभी बात हो चुकी कि जैसे एक मियाँ बीवी है, इसी तरह लेन देन के मामलात हैं, और भी इंसान जिससे भी वादा करे तो उससे मुआहिदे की पासदारी करें। और तीसरा जो है अल्लाह ताला से मुआहिदा, कि हम सब ने कलमा पढ़ा है, अब अल्लाह ताला के अहकामात जो है वो हम सब के ऊपर फर्ज हो चुके हैं। हमने कलमा क्यों पढ़ा? क्योंकि हमने अल्लाह ताला की हाकमियत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम किया, इसलिए हमने कलमा पढ़ा। अल्लाह ताला के अहकामात जो है वो गैर मुस्लिमों के ऊपर तो फर्ज नहीं है, मुसलमानों के ऊपर है। क्यों मुसलमानों के ऊपर है? क्योंकि हमने गवाही दी है, अल्लाह ताला से एक वादा किया है। जैसे हम सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला से एक मुआहिदा करते हैं, पहले अल्लाह ताला की हम तो सुना करते हैं, उसके बाद हम अल्लाह ताला से एक मुआहिदा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, और तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये अल्लाह ताला से एक वादा हो रहा है कि ऐ अल्लाह हम सिर्फ तुझसे तेरी ही बंदगी करेंगे,
ہم کسی لیڈر کی کسی معاشرے کی بندگی نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی رسمیں ہیں، ہم رسموں کے نام کے اوپر اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی برادری کے اوپر، اپنی سوسائٹی کو ترجیح دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے، اگر ہم نے سادگی اختیار کی، یا میں نے داڑھی رکھ لی، یا میں نے ابایا پہن لیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو میرے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ سے بات ہے اور ایک لوگ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں پر لوگوں کی باتوں کی کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو ایمان دیا ہے۔ اور پھر یہ جو رشتے، یہ جو رشتہ داریاں، یہ جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سارے رشتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ ساری محبتیں، یہ ساری الفتیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپس میں اختلاف ہوگا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حق کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی۔ کوئی شخص آپ کو اللہ تعالیٰ کے کسی حق سے، کسی کام سے روک رہا ہے تو وہاں پر اللہ کے حق کو ترجیح دی جائے گی۔ ہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے وہاں پر ہم لوگوں کے حقوق بھی پورے کریں گے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حق آ گیا تو وہاں پر اگر کوئی ہم سے اختلاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حق کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے اپنے آپ کے، یعنی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنا کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں۔ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو، یا کوئی ایشو ہو رہا ہے آپ دوبارہ؟ میسج کر کے ذرا بتا دیں دوبارہ۔ اوکے ٹھیک۔ اور کسی کو ایشو تو نہیں؟ کیونکہ ایک دو میسج آئے ہیں گروپ میں بھی۔ چلیے، تو یہاں پر ہم نے تیسرا جو نیکی کا مظہر ہے تو اس حوالے سے یعنی کہ بات کی کہ کسی بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وعدے کی پاسداری، کہ انسان دوسرے کے ساتھ جو بھی وعدہ کرے، بندوں کے ساتھ ہے، اپنے آپ کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے لیے انسان جو وعدے کی پاسداری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم مغربی ممالک کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پر جب بہت ایمانداری ہے اور بہت، یعنی کہ وہاں پر وعدے کی پاسداری ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ اصل تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہیں، آج ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا تو ان کا سبب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ہمارے ملک کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ بگاڑ کسی زمین کے اندر نہیں ہوتا، لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، معاشرہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جب لوگوں کے اندر بگاڑ آ جائے گا تو پھر وہ کسی چیز کی، پھر معاشرے کے بگاڑ کا وہ سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا سب سے پہلے۔ پھر آخری چیز جو ہے اس کے اندر نیکی کا چوتھا مظہر، اس کے اندر ہے صبر۔ انسان جب پہلے تین کام کرتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے، اور پھر جب معاشرے کے اندر انسان دوسروں کو ترغیب دیتا ہے، جسے وتواصوا بالحق، کہ دوسروں کو باہم مل جل کر حق بات کی، اس میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ جب انسان کسی بھی معاشرے کے اندر جاتا ہے تو پھر معاشرے کی طرف سے ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، ایک بغاوت صورتحال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکہ کے اندر زندگی گزاری، سب لوگوں نے صادق اور امین کا خطاب دیا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتوں کی عبادت سے روکا اور ان کے شرک سے روکا تو وہ سارے کے سارے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کذاب اور پتہ نہیں شاعر کیا کیا القابات سے نوازا، اور معاذ اللہ اتنی، یعنی کہ وہ ان کے خلاف ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے۔ تو اس موقع پر انسان کو ثابت قدم رہنا، اس موقع پر انسان کو صبر کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں۔ یہاں پر سختیوں میں تنگ دستی، فقر و فاقہ، اس طرح کی کیفیت آ سکتی ہے۔ پھر وَالضَّرَّاءِ، اور تکالیف کے اندر، یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، ذہنی کی تکالیف بھی ہو سکتی ہیں، اور وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، یعنی کہ اگر یہ صورتحال آ جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان لڑائی بھی ہو جائے، جنگ کی کیفیت بھی آ جائے۔ جب کوئی بھی شخص ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، حقوق اللہ، حقوق العباد اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے، تو پھر وہ کسی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے تو جنگ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے جنگ ہوگی۔ تو اس موقع پر بھی انسان کو ثابت قدم رہنا۔ تو اس حوالے سے بھی اس کی
यहाँ पर صبر کی اقسام کے حوالے سے جیسے والصابرین فی البأساء سب سے پہلے فقر و فاقہ کے اندر، والضراء تکالیف کے اندر، وحین البأس جنگ کے وقت. اور نیکی کا جو سب سے پیک جو ہوتی ہے، یعنی کہ جب انسان نیکی کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13-14 سال جب مشرکین کو دعوت دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا ایک مقابلہ کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دین کے اوپر چل رہے تھے، حق کے اوپر چل رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی غزوہ بدر کے اندر. تو جب انسان نیکی کی پیک کے اوپر پہنچے تو وہاں پر حق اور باطل کا مارکا رہی وہ ہونا ایک عام سی بات ہے. تو اس لیے، اور دوسری یہاں پر جو مین چیز ہے اس آیت کے اندر، یہاں پر یہ اب آیت ختم ہو رہی ہے تو اس آیت کے حوالے سے اب ہم دیکھیں گے یہاں پر رہبانیت کی نفی کی گئی ہے اور نیکی کا ایک جو ہے ڈائنامک تصور دیا گیا کہ جیسے عیسائیت کے اندر اور دوسرے مذاہب کے اندر کہ آپ ایک کونے خدرے کے اندر بیٹھ جائیں کسی مسجد کے اندر، یا کہ عورت جو ہے وہ جیسے عیسائیت کے اندر جو ہے وہ سسٹرز ہوتی ہیں، یعنی کہ عورتیں اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں. تو اس چیز کی اسلام کے اندر نفی کی گئی ہے کہ اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور صرف خود ہی اللہ اللہ کرتے رہیں، اپنی جنت کی فکر کرتے رہیں. تو یہاں پر اس چیز کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایمان لے کر آؤ تو سب سے پہلے خود عمل کرو خود، یعنی کہ اس کے اندر حقوق العباد حقوق اللہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے. جیسے سورہ عصر کے اندر وعامل الصالحات کے اندر دونوں کو جمع کیا ہے. جب خود اس قابل ہو جاؤ، خود دین کے اوپر چلنے لگ جاؤ، پھر معاشرے کے اندر نکلو، دوسروں کو دعوت دو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، دوسروں کو برائی سے منع کرو. اور پھر اب تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پہلے تو نبی آیا کرتے تھے، اب ہمارا یقین ہے کہ اب تو کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلے، دوسروں کو بھی اس پر لے کر آئے. تو جب انسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی سوسائٹی جب یہ کام کرے گی، انسان اگر اکیلا ہوگا تو یہ کام کرے گا، اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ ہے، کچھ لوگوں کا گروہ ہے، وہ مل کر یہ کام کریں گے جب معاشرے کے اندر، تو پھر ان کے خلاف ایک بغاوت، ایک جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا ہوگی. تو اس موقع پر انسان صبر کرے، صبر سے کام لے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَرٍّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، جان کا انسان کے لالے پڑ جائیں گے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ جو شخص صبر کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس حوالے سے بھی صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جب انسان دین کے اوپر چلتا ہے تو پھر انسان کے اوپر تکالیف آنا ایک نارمل سی بات ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تکالیف آئیں تو یہ ایک پھر ہر مسلمان کے اوپر آ سکتی ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تکالیف کے لیے پہلے سے تیار کرنا، تاکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا کوئی آزمائش پیش آئے تو ہم اس کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں. پھر یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہوئے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سچا مسلمان اور سچا ایمان والا کس کو کہا ہے؟ جو ان شرائط کے اوپر، جو اس نیکی کی کنڈیشنز کے اوپر ساری کی ساری پورا اترے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ سچے ہیں. کہ جو لوگ ایمان کا، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کام کرنے کے بعد وہی سچا ہوگا اپنے دعوے کے اندر. اگر میں کہہ دوں، زبان سے کہہ دوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، لیکن میں اللہ کا کوئی حکم نہ مانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ مانوں، تو میں اپنے وعدے میں سچا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان ساری چیزوں کو ایک ڈیٹیل بیان کرنے کے بعد، نیکی کی ایک ڈیٹیل، یہ ایک آیت کے اندر مختصر سا جامع تصور بیان کیا گیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ڈیٹیل بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں جو ان ساری کنڈیشنز کو، ان ساری چیزوں کو پورا کریں گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ متقی ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں. تقوی کے حوالے سے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی پہلے لیکچر میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کے اندر ہدایت صرف متقین کے لیے ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل میں کوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے. تقوی ہے دل کی کیفیت کا نام، کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے. جس طرح اولاد ہے،
والدین کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے والدین کو کسی طرح کی شرمندگی ہو، یا والدین کو ایسا لگے کہ ہماری اولاد کتنی جو ہے وہ یعنی کہ بگڑی ہوئی ہے. تو انسان کوئی ایسا کام نہیں کرتا، اپنی ماں باپ کا لحاظ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لحاظ کرنا. تو اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی لحاظ کرے. انسان کوئی ایسا کام نہ کرے اپنی زندگی کے اندر کہ بعد کے اندر جب آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ کو سامنے پیش ہو تو پھر انسان کو کسی بھی طرح کا پچھتاوا ہو. تو اس لیے جو ہے انسان کو بہت زیادہ اپنے یعنی کہ اعمال کے اوپر فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. انسان کے ساتھ گناہ ہونا ایک لازمی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے نسیان کا مادہ ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے کہ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اعلیٰ طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیک عمل کرے. یہ نہیں فرمایا کہ گناہ کرے ہی نہ. گناہ ہونا تو لازمی سی بات ہے. انبیاء کے علاوہ تو سارے انبیاء صرف معصوم الخطا تھے، لیکن ان کے علاوہ تو باقی سارے انسانوں سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے. تو گناہ ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اس گناہ پر ڈٹ جانا، اس کی لاجک پیش کرنا کہ اگر باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں، اگر میں نے کر دیا تو کون سی قیامت آ گئی. تو اس طرح کا یعنی کہ ایٹیچیوڈ وہ جب انسان کا ہوگا تو پھر انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو فوراً انسان نیکی کرے. اور اللہ تعالیٰ تو اس انتظار کے اندر ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں. اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے انسان نے پہلے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اس لیے بھی اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگیوں کو نیکی کے مطابق ڈھالنا. اور ہم نے ایک حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان پیش اس وقت تک نہیں ہل سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے کہ انسان نے زندگی کہاں گزاری. پھر دوسرا سوال کہ جوانی جو سب سے قیمتی جو اس کے سال ہوتے ہیں وہ اس نے کہاں گزاری. اور تیسرا کہ مال کہاں سے کمایا تھا. اور چوتھا سوال کہ مال اس نے پھر خرچ کہاں کیا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کما تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رہے تو خرچ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. اور پانچویں چیز جو علم انسان نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا کہ ہم یہ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل ہمارا کتنا ہے. آج ہر انسان کو پتا ہے کہ انسان نے دین کے اوپر چلنا ہے. ہر انسان کو پتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، وعدے کی پاسداری کرنی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. ہر انسان کو پتا ہے، لیکن کرتے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان ہمارا دل کا کمزور ہو چکا ہے. اور پھر ہر انسان جو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی اور نیکی کر کے اس کی لاجک پیش کر دیتا ہے، اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر یہ نہیں کر رہا تو کمپرومائز اسے کر لیتا ہے. تو اسے کمپنسیشن نہیں ہے کہ انسان ایک عمل کرے دوسرا نہ کرے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اکٹھا بیان کیا کہ حقوق العباد کی بھی اپنی اہمیت ہے، حقوق اللہ کی بھی اپنی اہمیت ہے. ہم حقوق اللہ کو پورا کرتے ہوئے حقوق العباد کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اسی طرح حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے حقوق اللہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور پھر جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر بگاڑ نہ ہو، اس لیے وہاں ایمانداری، وعدے کی پاسداری، سچائی یہ جب تک نہیں ہوگا تو کوئی معاشرہ جو ہے وہ صحیح سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا. اور پھر جب انسان کسی معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کرتا ہے تو پھر جو معاشرے کی طرف سے ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، اس کے خلاف ایک بغاوت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اوپر انسان ان آزمائشوں کے اوپر انسان صبر کرے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے آخرت کے اندر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور جیسے پچھلی صورت کا ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے ہم نے آخر میں ایک حدیث بیان کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ نہ ہو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی. ہم نے نیک عمل کرنے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں ان پر ثابت قدم رہنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں جنت میں جگہ دینا. کہ انسان نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کا طلبگار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہاں پر آج ہمارے 2 ٹاپک مکمل ہو چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے 4 شرائط کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر کے حوالے سے بات کی تھی کہ 4 شرائط اس کے اندر بات ہوئی تھی: ایمان، عمل صالح،
वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र। फिर इस आयत के अंदर हमने नेकी का एक जामे तसव्वुर, एक पुरानी तसव्वुर, उस हवाले से हमने इसके बारे में बात की। कल हम इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को सीखने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम खुद भी कुरान पाक को सीखने वाले बने, दूसरों को भी सिखाने वाले बने। जो हम सीख रहे हैं खुद भी अमल करें और दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, ये किसी खास ग्रोह की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए, अगर हमें किसी चीज का फायदा हो रहा है तो हम दूसरों को भी दें। और अपनी जिंदगियों में से टाइम निकालना, आखिरत की तैयारी करने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। हमें कोई अलहदा से टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी करना, 5 वक्त की नमाज का, आप सबसे गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज का इंसान एहतमाम करे। कुरान पाक की तिलावत का कुछ ना कुछ हिस्सा उसका तिलावत का एहतमाम करे। और कोशिश जो कर समझ कर इंसान पढ़े। जिस तरह हम दुनिया की बाकी किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ डिग्रियां लेते हैं, तो बगैर समझे तो नहीं पढ़ते, उसको समझ कर पढ़ते हैं। तो जिस किताब के अंदर हम सबकी हिदायत है, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।